نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز حاضرین، حضرات علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے سامعین اور پس پردہ تشریف فرما خواتین، آپ حضرات کو صورتحال کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہوتی ہے اسی میں خیر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی 2 گھنٹے 3 گھنٹے لمبے پروگرام کو سنے اور طویل خطابات کو سنے، اور دوسری شکل یہ کہ آدمی کے سامنے کوئی ایسی صورت پیش آ جائے جس سے وہ عبرت حاصل کرے۔ معزز بھائیوں، اللہ والوں کے بارے میں جہاں بہت سی باتیں مشائخ سنایا کرتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس نے اللہ والوں کی خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ خطاب سے بھی کچھ استفادہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بھی ہماری تربیت ہی کا ایک حصہ ہے، اور اس صورتحال کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے فسخ ہونے سے۔ تو آج کی یہ جو صورتحال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک سامان ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے عزائم اور ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو میں نے پہچانا۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اس وقت جو نازک صورتحال ہو رہی ہے، آپ تمام سامعین کی خدمت میں میں ذمہ داروں کی جانب سے بھی معذرت کروں گا کہ باوجود تمام کوششوں کے یہ پروگرام بالکل ہی مختصر کر دیا جا رہا ہے، اور اس وقت میں آپ کو ایک بات سنا کر بس توبہ کے کلمات پڑھاؤں گا، اور دعا کے ساتھ یہ مجلس ابھی جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ تفسیر قرطبی میں تفسیر قرطبی کی 2 جلد صفحہ نمبر 312، حضرت ابراہیم ابن ادہم بڑے اللہ والوں میں سے گزرے، جنہوں نے حکمرانی کو قربان کر کے، سلطنت کو نظر انداز کر کے ولایت کا راستہ اختیار کیا تھا، اور اللہ پاک نے ان کو بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ تفسیر قرطبی میں حضرت ابراہیم ابن ادہم کے بارے میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے ما بالونا ندعو فلا یستجاب لنا، حضرت ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ غور سے جو ہے سننے کی بات ہے۔ فرمایا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے جو سبب بیان فرمایا ہے
اگر وہ سبب ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور اس کے مطابق ہم اپنی اصلاح کر لیں تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، جو آج کے اس اجلاس کا موضوع ہے، اصلاح معاشرہ۔ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے بہت بڑا پروگرام مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے معاشرے کی اصلاح سے متعلق جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ ہم سب کے لیے کافی ہیں۔ جب لوگوں نے ان سے یہ شکایت کی کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں فقال لأنکم عرفتم اللہ فلا تطیعوہ فلم تطیعوہ، تمہاری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ تم اللہ کو پہچانتے ہو مگر پھر بھی اس کی اطاعت نہیں کرتے، کیسے تمہاری دعا قبول ہوگی؟ پھر فرمایا وعرفتم الرسول، تم رسول کو پہچانتے ہو، فلم تتبعوا سنتہ، لیکن ان کی سنت کی پیروی نہیں کرتے، کیسے تمہاری دعا قبول ہوگی؟ پھر فرمایا وعرفتم القرآن، کہ تم قرآن کو اچھی طرح جانتے ہو، پہچانتے ہو، فلم تعملوا بہ، لیکن اس پر تم عمل نہیں کرتے ہو، کیسے تمہاری دعا قبول ہوگی؟ پھر فرمایا وَأَكَلْتُمْ نِعَمَ اللَّهِ فَلَمْ تُؤَدُّوا شُكْرَهَا، کہ تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو، لیکن ان نعمتوں کا شکر نہیں بجا لاتے۔ فرمایا وَعَرَفْتُمُ الْجَنَّةَ، تم جنت کو جانتے ہو، جنت کیا چیز ہے، مگر فَلَمْ تَطْلُبُوهَا، اس کی طلب میں نہیں رہتے ہو۔ وَعَرَفْتُمُ النَّارَ، تم جہنم کو جانتے ہو، فَلَمْ تَهْرَبُوا مِنْهَا، لیکن تم جہنم سے بھاگتے نہیں اور اس سے بچتے نہیں۔ فرمایا وَعَرَفْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کو اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کتنا بڑا دشمن ہے، لیکن فَلَمْ تُحَارِبُوهُ، تم شیطان سے جنگ نہیں کرتے، وَوَافَقْتُمُوهُ، بلکہ شیطان کے ساتھ موافقت کرتے ہو۔ پھر فرمایا وَعَرَفْتُمُ الْمَوْتَ، تم موت کو جانتے ہو، فَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ، لیکن اس کی تم تیاری نہیں کرتے۔ اور اخیر میں فرمایا وَدَفَنْتُمُ الْأَمْوَاتَ، تم آئے دن مردوں کو دفن کرتے ہو، مگر فَلَمْ تَعْتَبِرُوا، اس سے تم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور اخیر میں فرمایا وَتَرَكْتُمْ عُيُوبَكُمْ وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ النَّاسِ، تم نے اپنے عیبوں کو چھوڑ دیا اور دوسروں کے عیبوں کو شمار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ میرے معزز بھائیوں، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے جو باتیں اس میں بتائی ہیں وہ ہماری اصلاح کے لیے بہت کافی۔ اگر ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے یہ جملے ہم ذہن میں محفوظ کریں، اللہ کو جان کر اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، رسول کو پہچان کر رسول کی پیروی کرنے والے بن جائیں، قرآن کو جان کر قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، شیطان کو جان کر شیطان سے دشمنی کرنے والے بن جائیں، میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ہماری اصلاح آسانی سے ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کا یہ پیغام ہم یہاں سے لے جائیں تاکہ معاشرے کی اصلاح میں ہم اہم کردار ادا کریں۔ معاشرہ کوئی ماورائے فطرت مخلوق کا نام نہیں ہے، معاشرہ دراصل میرے اور آپ کا نام ہے۔ معاشرے کا ایک ایک فرد جو ہے اگر وہ خود اپنی اصلاح کی فکر کر لے، سارا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی ذات کی فکر کرو، یہ مت دیکھو کہ کون کیسا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اگر تم اپنی فکر کرو گے تو دوسروں کی گمراہی سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو معزز بھائیوں، یہاں ہم پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم میں کا ہر بندہ اپنی اصلاح پر توجہ دے گا، اپنے اعمال کو درست کرنے پر توجہ دے گا، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی فکر کرے گا، اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کے ازالے کی فکر کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر ہمارے حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا مجاہد صاحب، جو ماشاءاللہ حضرت پیر صاحب کی بڑی صحبت انہوں نے پائی ہے اور کافی لمبے عرصے تک مکہ مکرمہ میں
حضرت کی خدمت میں یہ رہے اور حضرت سے بہت کچھ فیض انہوں نے حاصل کیا ہے، اور ابھی چند ماہ پہلے حضرت نے ان کو اجازت دی اور خلافت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ خلافت اور اجازت کی ذمہ داری ان کو مبارک کرے، اور ماشاءاللہ ان کے ذریعے سے اس وقت آندھرا کے ساحلی علاقوں میں کئی جگہ سلسلے کا کام ہو رہا ہے، اور یہاں دولت آباد کے اندر ماشاءاللہ گزشتہ کئی سالوں سے مجلس، اصلاحی مجلس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ نور العلم کے نام سے انہوں نے ادارہ قائم کیا، جس میں ماشاءاللہ خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے تعلیم کا، عالمیت کا انتظام ہے، اور اس نور العلم کے تحت اس شہر کے اطراف کے دیہاتوں میں ماشاءاللہ کئی مکاتب، 10-12 مکاتب کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ بہت مبارک سلسلہ ہے، اللہ پاک اس سلسلے کو جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا کرے، اور ہماری ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کا ہم تعاون کریں۔ بس اسی پر بات مکمل کی جاتی ہے۔ اب میں توبہ کے کلمات دہراؤں گا، آپ حضرات بھی دہرائیں، اور پھر مختصر سی دعا پر یہ مجلس اختتام کو پہنچے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین، جامعہ نور العلم جو ادارہ یہاں قائم ہے، ماشاءاللہ اس ادارے سے تقریباً 15 طلبہ نے ناظر قرآن کی تکمیل کی ہے۔ ان طلبہ کو اس موقع پر اسنادات ان کے درمیان تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حیدر ولدیت محمد احمد صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ محمد شاہ نواز عالم ولدیت حافظ رضا الدین صاحب کاسال۔ علی پاشا ولدیت یاد اللہ صاحب کاسال۔ محمد افروز ولدیت محمد یوسف صاحب اسکول بھی پڑھ رہے ہیں آپ؟ کون سی کلاس میں؟ محمد جم کے خوب محنت کر رہے ہیں۔ محمد انس ولدیت محمد آصف صاحب سری پورہ۔ مفتی سعید اکبر صاحب ہیں نا، ان کو محمد عفان ولدیت عبد الغفار صاحب سری پورہ۔ صفورہ محمد حامد صاحب ولدیت محمد حامد صاحب۔ اسٹیج پر آئے حامد صاحب اپنے بچوں کے ساتھ۔ حامد صاحب اسٹیج پر آئے۔ کاسال۔ محمدی ولدیت عارف خان صاحب کاسال۔ عارف خان صاحب اسٹیج پر آئے۔
سعدیہ ولدیہ شیخ احمد صاحب کاسال. شیخ احمد صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. مسکان ولدیہ صلاح الدین صاحب کاسال. صلاح الدین صاحب تشریف لائیں. مہک ولدیت عبد الحمید صاحب کاسال تشریف لائیں. آئینہ ولدیت محمد سراج الدین صاحب دولت آباد تشریف لائیں. آئینہ محمد سراج الدین صاحب. آنیہ محمد سراج الدین صاحب دولت آباد. سمیرہ بیگم محمد غوث پاشا صاحب دولت آباد. نام پوچھ کر کے فہمینہ ولدیت محمد اظہر صاحب سری پورہ. محمد اظہر صاحب ناظرہ والوں کا مصباح فاطمہ بنت مقصود صاحب اسٹیج پر تشریف لائے. مصباح فاطمہ بنت مقصود صاحب ہیں. ماہن بنت عبد الرزاق صاحب. سہیل بھائی ہیں. سہیل صاحب وہ اسٹیج پر آئے. ماہن عائشہ فاطمہ بنت سیلانی اول پوزیشن نہیں آئے. عالمیت اردو عائشہ فاطمہ بنت سیلانی نہیں ہے. مریم بیگم بنت عبد الحمید صاحب اور عبدالربی دو. اقصی فاطمہ بنت غیاث الدین صاحب ہتھنورا عربی دوم. زویا فاروقی بنت عبد الوحید صاحب تسمیہ ہتھنورا. تسمیہ بنت محمد احمد صاحب پنیال تشریف لائے. محمد احمد صاحب عبد الوحید صاحب. مکاتب دینیہ سے جو بچے اول پوزیشن لائے دوم پوزیشن لائے ان کے لیے حضرت نے انعامات کے لیے عائشہ صدیقہ بنت احمد پاشا اول پوزیشن. دوم پوزیشن سمیرہ بنت شہاب الدین گوٹی مکلا تشریف لائے. ان کے گارجن کوئی ہیں تو وہ یہاں سے لے سکتے ہیں. سعدیہ خواجہ میاں صاحب یلما گوڑا اول پوزیشن. یاسمین ولدیت صادق حسین صاحب یلما گوڑا دوم پوزیشن. زیبا تحسین خواجہ پاشا پنیال اول پوزیشن. سازمین پنیال دوم پوزیشن. افروز محمد یوسف صاحب کاسال اول پوزیشن. نصرت عبد المجید صاحب
कासाल दोम पोजीशन, मोहम्मद हैदर वल्दियत मोहम्मद अहमद साहब दौलताबाद अव्वल पोजीशन, समीर जनाब नेअमत साहब दोम पोजीशन दौलताबाद, नाफिया फातिमा मुस्लिम खानापुर अव्वल पोजीशन, फिजा नूरी अब्दुल्ला वल्दियत अब्दुल्ला अवंचा अव्वल पोजीशन, आयशा सिद्दीक़ा बाबा भाई बरमपेट अव्वल पोजीशन, तस्लीम फातिमा मोहम्मद अजहर साहब श्रीपुरा अव्वल पोजीशन, अक्सा मुर्तज़ा दोम पोजीशन, अक्सा श्रीपुरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम मेहमानान इकराम का मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आप हज़रात जो है वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। अल्लाह ताला आप हज़रात के आने को कबूल फ़रमाएँ और इस इदारे के तहत में जितने दीनी खिदमात हो रहे हैं अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम खिदमात को कबूल फ़रमाएँ। चंद ऐलानात करने हैं आप हज़रात की खिदमत में, बस गुजारिश के साथ रखने हैं उन ऐलानात को। सबसे पहला ऐलान ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे इस सरज़मीन दौलताबाद पर इतनी बड़ी शख्सियत को भेजा है जो दारुल उलूम देवबंद की शख्सियत है। बस किसी मजबूरी के तहत में हज़रत यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सक रहे हैं, बस गाँव में मौजूद हैं। मशाइख का आना भी ये बाइस रहमत होता है, उनके तवज्जुहात से भी अल्लाह तबारक व ताला रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। और हमारे पास तो तकरीबन कई साल से एक ऐसी शख्सियत अभी जिससे हम फैज़याब हुए हैं और बयान से भी, ये शख्सियत जो है हर माह यहाँ तशरीफ़ ले आती है और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के अंदर और मदीना मस्जिद के अंदर हर माह इस्लाही प्रोग्राम होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ये है कि नरसापुर के अंदर भी वहाँ के उलमा और हुफ़ाज़ और दीगर और अहबाब की काबिशों के ज़रिए से हज़रत का वहाँ मजलिस का भी मामूल चल रहा है हर महीने के अंदर, और एतिकाफ़ की शक्ल भी बनी हुई है। वहाँ पर मगरिब से लेकर इशराक तक वो अहबाब जो मस्जिद में आकर एतिकाफ़ करते हैं, हज़रत का बयान होता है, मुराक़बा होता है, दुआएँ वगैरह करवाते हैं हज़रत। तो अल्लाह वालों की सोहबत में रहने से इंसान महरूम नहीं होता। अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह वालों की सोहबत की वजह से इंसान को अल्लाह मिल जाते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। तो मशाइखीन का आना ये हमारे लिए बाइस रहमत है और हिदायत का सबब है। तो तमाम इलाके वाले जितने मंडल हथनूरा है, नरसापुर के तहत में अतराफ़ व अकनाफ़ के जितने मर्द व ख़वातीन यहाँ आई हैं और आए हैं मर्द हज़रात, मशाइखीन से और बुज़ुर्गान दीन से और उलमा से हमें इस्तिफ़ादा करना चाहिए। तो हज़रत की जो मजलिस है हर महीने में यहाँ दौलताबाद में भी हो रही है, नरसापुर में भी हो रही है। तो यहाँ दौलताबाद में जो मजलिस होती है इसमें भी मर्द और ख़वातीन दोनों का इंतज़ाम किया जाता है। नरसापुर के अंदर भी जो मजलिस होती है वहाँ मर्द और ख़वातीन का दोनों का अहतमाम किया जाता है। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि हज़रत के आने की जब भी इत्तला मिले तो मर्द और ख़वातीन रुजू हों और हज़रत से और हज़रत के बयानात से इस्तिफ़ादा कर उठाएँ और अपने दिलों को मुनव्वर करें और दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत को उतारें। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 5-4 साल से तकरीबन जो है इस इदारे की इब्तिदा हुई 4 साल पहले, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अरबी चाहरुम तक जो है आलिमियत का कोर्स बच्चियों का चल रहा है। और आइंदा साल इस इदारे से 5 या 6 बच्चियाँ मुकम्मल आलिमा बनकर फ़ारिग़ होंगी इंशाअल्लाह। आइंदा साल इंशाअल्लाह फिर रमज़ान के बाद ये जलसा किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है इस इदारे के तहत में 15 के करीब देहातों में 12, 13, 14 देहातों में मकातिब चल रहे हैं। इस काम को और इजाफ़ा करना है कि मुल्क के तमाम हालात मेरे दोस्तों हमारे सामने मौजूद हैं। अब इन हालात के सामने जो स्कूलों में जो तालीम हो रही है वो रुख बिल्कुल ईमानियात को ख़त्म करने की तरफ मेहनतें हो रही हैं। ये मकातिब ही ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से हमारे बच्चों के हम इस्लाम की ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। जान का मसला नहीं है, ये ईमान का मसला है। जान चले जाए तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन ईमान चले जाए तो दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। तो ये ईमान सिखाने के मराकिज़ हैं मकातिब। तो अपने अपने गाँवों के अंदर हम ये कोशिश करें कि मकतब को कायम करने की, ये दूसरी गुजारिश है। और तीसरी गुजारिश ये है कि आप हजरात से कि अपने बच्चों को, अब दौलताबाद के अंदर हम इस साल से ये शुरू किए हैं कि जो बच्चे हैं ये स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं इनको असरी तालीम के साथ साथ जो है दीनी तालीम दी जाए। बच्चे असरी तालीम के साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ
کہ بچے حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے. اس بات کی کوشش کر ابھی ابتدا کی گئی ہے. 8-9 بچوں کا اس میں داخلہ ہوا ہے. بچوں کو اردو بھی پڑھا رہے ہیں اور تیلگو بھی پڑھا رہے ہیں ساتھ میں، اور انگلش بھی پڑھا رہے ہیں. یہ ابتدائی مرحلہ ہے، بس 8 بچے ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اس کے اندر اگر آپ اپنے بچوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچیوں کو اس میں اگر ایڈمیشن کرا کر آپ داخل کرائیں گے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسا ادارہ یہاں پر قائم ہو کہ جس کے ذریعے جس میں بچے آ کر عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے بچے اپنا انٹرمیڈیٹ تکمیل کرے، اور ساتھ ساتھ میں بچے حافظ اور عالم دو بن کر یہاں سے نکلیں. یہ اصل میں ارادہ ہے اور عزم ہے اس کا. انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو اگر اس طرف متوجہ کرائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور وقت کی یہ ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں آنے کو اور حضرت والا کے کہنے کو اور ہمیں سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، آج کے اس اجلاس کا جو عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اس تعلق سے 2-4 مختصر سی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح تب ہوگی جب معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس کرے اور اس کی فکر کرے. ضرورت جب تک آدمی محسوس نہیں کرے گا اور فکر نہیں کرے گا، معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر فرد کو اپنی ذات سے آغاز کرنا چاہیے. جب ہر فرد اپنی ذات کی اصلاح کر لے گا تو پورا معاشرہ درست ہو جائے گا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. نمبر 1. دوسری بات میرے معزز بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کے لیے آدمی کے اندر آخرت کا یقین اور خدا کا خوف پایا جانا نہایت ضروری ہے. جب تک آدمی کے دل میں اس بات کا یقین نہ ہو کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں آخرت میں اس کی جزا یا سزا مجھے ملنے والی ہے، تب تک آدمی گناہوں سے نہیں بچ سکتا، برائیوں سے نہیں بچ سکتا، اللہ کے احکام کو نہیں بجا لا سکتا. اسی لیے قرآن پاک میں 10 مقامات پر تقوی پر زور دیا گیا ہے. تقوی دراصل اللہ سے ڈرنے کا نام ہے اور خوف خدا کا نام ہے، اور آخرت کے عذاب اور آخرت کی جزا و سزا کو ذہن میں رکھ کر گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. تیسری چیز، معاشرے کی اصلاح کے لیے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، گھریلو تربیت نہایت ضروری ہے، اور ماں باپ کو اپنی تربیتی ذمہ داریاں نبھانا ضروری ہے. خاص طور پر ماؤں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے کہ بچپن سے ہی وہ بچوں کی دینی تربیت کریں گی تو یہ بچے آگے چل کر نیک اور صالح بنیں گے. اب ظاہر ہے کہ مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت تبھی کر سکیں گی جب مائیں خود دیندار ہوں گی. اگر ماؤں میں بے دینی ہوگی تو بے دین مائیں کبھی بھی اپنے بچوں کو نیک نہیں بنا سکتی ہیں. ہر آدمی کو اپنے گھر کی تربیت پر توجہ دینا چاہیے، گھر کے ماحول کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. چوتھی بات میرے معزز بھائیوں بزرگوں، معاشرے کی اصلاح میں سب سے جو اہم کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بڑوں کا کردار ہوتا ہے. بڑوں کا ہر عمل چھوٹوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے. اگر بڑے اپنے طور پر اپنی اصلاح پر توجہ دیں گے تو چھوٹے ان کی نقل کریں گے، اور اس طرح ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. پانچویں بات، معاشرے کی اصلاح کے لیے اور ہر فرد کو اپنی ذات کی اصلاح کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دین اسلام میں کیا چیزیں فرض اور واجب ہیں اور کیا چیزیں خدا و رسول نے منع کی ہیں. جب تک صحیح علم نہیں ہوگا ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. ہر ساتھی کو دین کا ضروری علم حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے، تبھی جا کر جو ہے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اور ہر فرد کی اپنی اصلاح کے لیے اللہ والوں کی صحبت،
اور اللہ والوں کے دامن سے وابستگی نہایت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کا ہم اگر لحاظ کریں گے تو ہماری اصلاح بھی ہوگی اور معاشرے کے ایک ایک فرد کی اصلاح ہوگی، اور اس طرح سے امت مسلمہ مکمل طور پر مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم ہو جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک آج کے ہمارے اس مختصر سے اجتماع کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جميعا۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ الہ العالمین، آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کی محبت میں یہاں جمع ہیں اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ مولا، آپ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان بہت کچھ عزائم کرتا ہے لیکن وہی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم، آپ کی محبت میں یہ محفل سجائی گئی اور یہ پروگرام مرتب کیا گیا۔ مولا کریم، آپ کا منشا یہ ہے کہ بس یہ پروگرام یہیں تک محدود رہے۔ الہ العالمین، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ مولا، ہماری اصلاح کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، آخرت کی فکر عطا فرما دیجئے۔ مولا، دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ الہ العالمین، ہمیں اپنی اس مختصر سی زندگی میں آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائیے۔ مولا کریم، ہمارے جتنے مشائخ ہیں، ہمارے جتنے اہل اللہ ہیں، حضرات اہل دل ہیں، مولا کریم ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، اس ادارے کو بے حد قبول فرما لیجئے اور اس کی تمام ضروریات کی غیب سے کفالت فرما دیجئے۔ مولا کریم، یہ سب آپ کے بندے اور بندیاں آپ کی محبت میں یہاں جمع ہیں، بہت دیر سے جمع ہیں، لیکن پروگرام بہرحال مختصر ہو چکا ہے۔ الہ العالمین، ان آنے والوں کو محروم نہ فرما دیجئے، ان کے دامن مراد کو بھر دیجئے۔ مولا، دین و دنیا کی ساری بھلائیوں سے ان کو مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم، ان سب کو مولا اپنی اے اللہ رضا عطا فرما دیجئے، انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ مولا کریم، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ دنیا بھر میں الہ العالمین امن و امان قائم فرما دیجئے۔ بالخصوص ہمارے ملک میں جو بدامنی کا ماحول بڑھتے جا رہا ہے، مولا کریم کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے ملک میں امن کو عام فرما دیجئے، بدامنی کا خاتمہ فرما دیجئے۔ الہ العالمین، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم، جتنی مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں، بہت سی مرادوں کو لے کر یہاں پہنچی ہیں، مولا ان سب کی جائز مرادوں کی تکمیل فرما دیجئے۔ مولا کریم، بہت سے علماء کرام بھی یہاں تشریف لائے ہیں، مولا ان کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام فرما دیجئے۔ ہم سب کو مولا اس مختصر سے پروگرام میں ہمارے دامن مراد کو بھر دیجئے، اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ مولا اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم، اپنی ناراضگی سے اور اپنے آپ کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال سے ہمیں بچا لیجئے، نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہم سب آپ کی نظر کرم کے محتاج ہیں۔ مولا، آپ کے حبیب کی امت اس وقت بہت نازک دور سے گزر رہی ہے، ہر جگہ اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، زمین دشمن ہے، آسمان دشمن ہے، مولا طاقت رکھنے والے دشمن ہو چکے ہیں، مولا مگر آپ کی طاقت بہت بڑی ہے اور آپ کی ذات بہت بڑی ہے۔ مولا کریم، پوری دنیا میں امت مسلمہ کے لیے احوال کو سازگار فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کا منہ کالا فرما دیجئے۔ مولا دنیا بھر میں مولا دین و ایمان کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ اے اللہ، اپنے سارے بندوں کو، بالخصوص ہمارے ملک کے جو ہمارے برادران وطن ہیں، مولا ان کو ایمان کی دولت عطا کر دیجئے۔ مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ الہ العالمین، ان سب کو
ایمان کی دولت عطا فرما دیجئے، مولا انہیں ایمان میں داخل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ملک کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اس ملک کے ہر طرح سے حفاظت فرما دیجئے، مولا کریم ہمارے ملک کی سرحد پر جو نوجوان ملک کی حفاظت میں لگے ہیں، اے اللہ ان سب کے اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، مولا کریم جہاں جہاں ہمارے ملک میں ظلم ہو رہا ہے، مولا کریم ظالموں کا خاتمہ فرما دیجئے، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، مولا ہمارے ملک کو بدنام ہونے سے بچا لیجئے، ایسے عناصر جو اس ملک کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ ان عناصر سے مولا اس سرزمین کو پاک فرما دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه.